بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنسان روڈ، یہ کہانی کشمیر کی سرد اور ویران وادیوں کی ہے، جہاں رات کو نکلنا ہمیشہ سے لوگوں کے لیے ڈراؤنا خواب رہا ہے۔ علاقے میں ایک سنسان روڈ تھی جو کہ پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی تھی۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ اس روڈ پر رات کو جانا موت کو دعوت دینا ہے، کیونکہ وہاں رات کے اندھیرے میں اکثر عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ایسی مخلوق کا بسیرا تھا جو انسانوں کی جان لیتی تھی۔ ایک رات راہیل نامی ایک نوجوان، جو اس سب کو محض افسانہ سمجھتا تھا، راہیل ایک سیدھا سادہ نوجوان تھا۔ اس کے گاؤں کے نوجوان اس کا اکثر مذاق اڑاتے۔ اپنی موٹر سائیکل پر دیر رات اسی روڈ سے گزرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کیا اور خود کو بہادر ثابت کرنے کے لیے نکل پڑا۔ رات کی سیاہی چھا چکی تھی، ہوا میں سردی اور ایک عجیب سی وحشت تھی۔ جیسے ہی راہیل سنسان روڈ پر پہنچا، اس کی موٹر سائیکل نے اچانک جھٹکے کھانے شروع کر دیے اور پھر رک گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن دور دور تک کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے موٹر سائیکل دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اچانک اس کو سڑک کے کنارے کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ راہیل نے نظر جیسے وہاں پڑی، اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ایک پراسرار سی چھائی سڑک کی دوسری طرف کھڑی تھی، جو دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھنے لگی۔ راہیل نے اپنی آنکھوں کو ملایا، لیکن وہ پرچھائی اب واضح شکل میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ ایک لمبے قد کی عورت تھی۔ سفید لباس میں ملبوس اس کا چہرہ غائب تھا۔ راہیل کا دل خوف سے دہل گیا۔ اس نے موٹر سائیکل کو دھکا دے کر چلانے کی کوشش کی مگر وہ وہیں کھڑا رہا۔ وہ عورت تیزی سے اس کے قریب آ رہی تھی۔ راہیل کی چیخوں کی آواز دور دور تک سنائی دے رہی تھی، لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ جب وہ عورت راہیل کے بالکل قریب پہنچی، اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ راہیل کا جسم سن ہو گیا اور اس کے قدم جمنے لگے۔ راہیل نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور وہ کتنی دیر آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ وہ پرچھائی اس کے گرد گھومتی رہی۔ راہیل کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے سرد آندھی اس کے گرد گھوم رہی ہے۔
راحیل نے ایک خوفناک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ اگلی صبح کچھ دیہاتی اس سنسان روڈ سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے راحیل کو سڑک کے کنارے بے ہوش پایا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی زبان بند ہو چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں خوف کی ایک ایسی چمک تھی جو کبھی ختم نہ ہو پائی۔ راحیل کافی دن تک تیز بخار میں تپتا رہا۔ اس کی ماں اس کے پاس بیٹھ کر اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہی۔ ایک ہفتے کے بعد اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ کہتے ہیں کہ راحیل نے پھر کبھی اس روڈ پر جانے کی ہمت نہیں کی، اور اس واقعے کے بعد لوگ اور بھی زیادہ یقین کرنے لگے کہ کشمیر کی سنسان روڈ پر کچھ ایسا ہے جو انسانوں کی جان لے لینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ Thank you so much. Please subscribe my channel and like, share.